أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ بات حاصل کرتے تھے اور بڑے شوق ذوق سے سنتے تھے، تو عبرانی زبان کو حضرت نے پڑھا تاکہ یہودیوں کی جو قدیم چیزیں ہیں ان کے متعلق علم حاصل کیا جا سکے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں ارض القرآن لکھی ہے، یہ قرآن پاک میں تاریخ اور جغرافیے کے موضوع پر بہت نایاب چیز ہے۔ ارض القرآن اس کا نام ہے۔ کسی نے بھی قرآن پاک کی تفسیر تاریخ اور جغرافیے کے حوالے سے دیکھنی ہو تو اردو میں یہ ایسی کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ کوئی اب اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی عبرانی زبان 3 مہینے پڑھی تاکہ براہ راست وہ یہودیوں کی چیزوں کا مطالعہ کر سکیں۔ تو یہ جو عبرانی ہے اس میں قدیم الفاظ بڑی حد تک محفوظ ہیں، اور اسی لیے عربی سے بھی زیادہ محفوظ ہیں، تو آدمی آسانی سے پتہ چلا لیتا ہے کہ یہاں پر کیا چیز ہے اور اصل میں یہ لفظ کہاں سے آیا ہے۔ اور لغوی حیثیت سے عربی میں عاد قوم کے کوئی معنی نہیں بنتے کہ عاد قوم کیا ہے، مطلب ایک قوم کا نام ہے، لیکن عاد کیا چیز ہے اٹ سیلف عربی زبان میں اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ عبرانی زبان میں البتہ اس کی اصلیت مشہور ہے، اور اب تک عبرانی زبان میں عاد کے معنی بلند اور بالا کے ہیں۔ اور ارم جو آیا ہے، قرآن پاک نے کہا ہے کہ ارم ذات العماد، یہ جو ارم والے تھے عاد کی قوم میں، تو یہ ارم کے معنی بھی عربی میں ارم کے معنی بھی ان کے ہاں مشہور ہیں۔ اور عجیب بات ہے یہ کہ ارم کے معنی بھی عبرانی میں یعنی اسے بلندی کے معنی میں لیا جاتا ہے، بڑائی کے معنی میں لیا جاتا ہے، اور اس کا اثر اب تک عربی میں موجود ہے۔ ارم کا، عاد کا تو نہیں، ارم کا موجود ہے، اور ارم کے معنی پہاڑی کے ہیں، کیونکہ غالباً وہ بھی بلندی پہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام ارم رکھا گیا۔ تو قرآن نے سورہ فجر میں جہاں پر یہ ذکر کیا ہے قوم عاد کا، وہاں یہ کہا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ ارم والے۔ اور ارم کا مطلب عربی میں جو نشانی کے لیے پتھر لگا دیتے ہیں اس کے معنی میں بھی آتا ہے، تو پتھر بھی چونکہ بلندی پہ ہوتا ہے، لہٰذا غالباً عبرانی سے یہ زبان عربی میں جب لفظ آیا ہے تو اسی مفہوم کے ساتھ آ گیا ہے، بلندی کے معنی میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ تورات کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان تورات والوں کے ہاں بھی عاد جو ہے وہ مذکر کے لیے اور عادہ عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم زمانوں میں یہ عاد کا لفظ عورتوں مردوں کے لیے ان کے نام کے طور پر بھی آتا تھا، عاد کسی مرد کا نام اور عادہ کسی عورت کا نام۔ کوئی تاریخ ایسی محفوظ نہیں ملتی اسلام کے دور سے پہلے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ عاد کی قوم ان کا اصل کیا تھی۔ بس اتنا پتہ چلتا ہے مورخین عرب جو ہیں وہ عاد کو اوز لکھتے ہیں، صاد ضاد جو ہے اس کے بعد اوز، یعنی اس ضاد سے وہ اوز بناتے ہیں، جسے حوض لکھتے ہیں نا، ایسے ہی اوز یہ عربی سے لکھتے ہیں، اور ان کی مراد وہی قوم عاد ہوا کرتی ہے۔ اور اوز بن ارم بن سام اس کو لکھا ہے انہوں نے کہ یہ حقیقی فرزند تھے، اور سام کا زمانہ جو ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام تھے، اور سام کے بیٹے ارم تھے، اور ارم کے آگے جو بیٹے تھے وہ اوس تھے۔ تو عرب انہیں اوس کو اور عاد کو قدیم جو عرب ہیں تاریخ دان وہ ایک ہی چیز لکھتے ہیں، اور اس لیے ان کا زمانہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی 3000 سال قبل کا زمانہ مان لیا جائے
تو وہاں پہنچ کے ایسی چیزیں ملتی ہیں. اسی لیے قرآن نے جہاں بھی عاد کی قوم کا ذکر کیا ہے ان کو کہا ہے کہ یہ خلفاء تھے قوم نوح کے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد پھر ان کا تذکرہ ملتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان عراق شام ان علاقوں میں آیا تھا، ترکی تک جس کے اثرات پہنچے تھے، اس کے بعد دوبارہ شام کی آبادی، یہ بنو سام کی آبادی یہ عاد سے شروع ہوتی ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ عاد جو تھے انہوں نے حقیقی ترقی شام میں حاصل کی، سیریا جسے کہتے ہیں، اور ان کا تقریباً عہد جو ہے یہ 2200 قبل مسیح سے 2000 قبل مسیح تک پہنچتا ہے، 2200 سے 2000 قبل مسیح تک. اور اقوام کے سامی اقوام کے حملے جو ہیں یہ مصر اور بابل کی تاریخ بھی یہی ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ جو عاد ارم جن کا ذکر اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا ہے کہ ارم ذات العماد، یہ عاد ارم کا وجود جو ہے یہ 2200 قبل مسیح میں کہیں گے لوگ آباد تھے. حضرت مسیح علیہ السلام سے 2200 پہلے جب ہوئے یہ، تو اب حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی 2000 برس ہو گئے. تو گویا آج سے کوئی 4,400 سال پہلے کی آبادیاں تھیں. اور یہی چیزیں ہمارے ہاں بر صغیر میں بھی ملتی ہیں. موہنجو داڑو ہے، ہڑپا ہے، یہ بستیاں اتنی قدیم مانی گئی نا کہ تقریباً 4,500 5,000 برس پہلے کی تہذیب اسے مانا جاتا ہے. تو بعض چیزیں تو ہندوستان میں ایسی ہیں جو قوم عاد سے بھی پہلے کی ملتی ہیں. 6,000 سال پرانی تاریخ جہاں ملتی ہے، اور 6,000 سال جو ہے وہ قوم عاد سے بھی پہلے کا جا بنتا ہے. تو اس لیے معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک چیز تھی، اور یہ پھر قوم عاد رہی ہے یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 1500 برس پہلے تک بھی ان کا وجود پایا جاتا تھا. اور یہ لوگ کچھ نہ کچھ کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ ہی پہلے کا زمانہ بنتا ہے. اور ان وجوہ سے یہ قوم عاد کی عظمت اور ترقی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 2200 سے 1700 قبل مسیح کے دوران کہیں یہ قوم تھی. 2200 سے 1700 تک آ جائیں تو یہ جو 500 برس تھے یہ قوم عاد کی ترقی تھی، یہ ہو سکتا ہے. اور عاد کی قوم میں جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، پشت در پشت چلتے آئے ہیں، ان کا وجود تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو تھوڑی بہت تاریخ کی تحقیق سے ہمیں پتہ چلی ہیں. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی اس کائنات میں کتنی اقوام بسائی ہوں گی اور کتنے ہی لوگ بسے ہوں گے، حتیٰ کہ ان لوگوں کا اسپین سے تعلق ملتا ہے کہ دنیا میں وہاں کہاں لوگ آ گئے تھے. تو معلوم ہوا اسپین سے کچھ قبیلے کہیں ہجرت کر کے گئے تھے، کیا ہوا تھا اللہ ہی جانے. لیکن یہ آبادیاں اتنی قدیم ملتی ہیں. اور یونانیوں نے گریک لٹریچر کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں ایک آدر کا نام ملے گا. آدر یہ جو گریک لٹریچر میں آیا ہے، آدر جو ہے یہ عاد ارم اور عادیت یہ نام بھی ہے. عاد کے نام کا تذکرہ وہاں مل جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو قوم عاد ہم کہتے ہیں. حضرموت اور یمن کے باشندے تھے. اور عاد کی بھی لٹریچر اگر آپ عربوں کا دیکھیں اور تاریخ تو 2 عاد ملیں گے، ایک عاد اولا ہے اور ایک عاد ثانیہ ہے. اور قرآن نے صرف ایک لفظ ایک جگہ پہ کہا، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، سورہ نجم، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا. تو اولا کا لفظ خود بتاتا ہے کہ ثانیہ بھی پھر ہونے چاہیے، کیونکہ وگرنہ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ پہلے عاد والوں کو ہم نے ہلاک کیا، تو مطلب یہ کہ پھر دوسرے عاد والے بھی کوئی نہ کوئی تو ہوں گے کم سے کم. تو وہ جو عاد اولا اور عاد ثانیہ کہتے تھے، یہ عاد کی مرکزی آبادی جو تھی، عربوں کا بہترین علاقہ جو تھا یمن، حضرموت، ایران کے ساحل، یہاں پر یہ لوگ آباد تھے. اب کا جو یمن ہے اس میں تھا. اور یمن سے لے کے اگر چلیں تو عراق تک کا آپ نقشہ دیکھیے، یہاں پر یہ ساری تھی. ابن قتیبہ نے معارف میں اس بات کو تفصیل سے نقل کیا. آج تو صاحب سارا دن چھٹی تھی، ہم سمجھے آفس میں گئے، پھر خیال آیا تو سارا دن چھٹی تھی. اچھا، تو یہ جو خلیج فارس کا علاقہ ہے، یمن سے چلیں ایران تک،
پورا عراق اس میں شامل کر کے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم عربوں سے عاد کی جو قوم تھی عراق میں اور عراق سے پھر آگے کے ممالک میں پھیلے ہیں. اور عاد کا دور و دراز سفر کرنا یہ بڑا مشہور تھا، سب جانتے تھے. عرب شعراء نے اپنے کلام میں بھی عاد کے سفر کا تذکرہ کیا ہے. اور عربوں کا ملک بے آب و گیا تھا، صحرا تھا، اور ان صحراؤں کا ذکر آگے جہاں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا نا اس میں تو ہے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا، آگے جہاں آتا ہے خدا نے ان کی تباہی پھیری ہے اس میں آتا ہے. وہ صحرا ایسے ہیں جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ادھر کے ہندوستان کی طرف کے سارے علاقوں میں دریا اور پانی اور سمندر پائے جاتے ہیں کہ یہاں پر پانی کے طوفان آتے ہیں، وہاں پر ریت کے طوفان آیا کرتے تھے. اور ریت کے طوفان ایسے کہ آج پورے ٹیلے یہاں آباد ہیں، سال کے بعد وہ ٹیلے کہیں اور جگہ پر چلے گئے ہیں، وہاں آباد ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. خدا کی طرف سے جو تباہی آئی ہے ان پہ اس لیے ہواؤں کے ذریعے آئی. تو عرب بڑے حوصلہ مند لوگ تھے. نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنی صلاحیتیں آزمانے کے لیے یمن سے خروج کیا باقی جگہوں سے. اور جزیرہ نما عرب جو تھا یہ مشرق اور مغرب میں ان کے سمندر تھے، تو قدرتی طور پر ان کو جو راستہ ملا ہے باہر نکلنے کا یہ یمن سے آئے ہیں، شام کی طرف کو نکلے ہیں، بابل اور شام، اور بابل سے ایران کے راستے میں، اور ایران کے راستے سے پہنچ کے پھر یہ ہندوستان اور ان اطراف کو آئے ہیں یہ قوم عاد والے. اور دوسرا راستہ ان کے پاس یہ تھا کہ جب شام پہنچ گئے تو شام پہنچ کے سمندر تک ان کی رسائی ہو گئی ان علاقوں سے، اور پھر بحر ابیض جو اور اس کے بعد یہ جو یورپ اور افریقہ کی طرف بحر روم ہے ان سمندروں میں انہوں نے آبیاری کی ہے. اور یہاں سے یہ آگے آئے ہیں، یورپ کی طرف بھی آئے ہیں. آگے جو قومیں آ رہی ہیں اس میں سے ایک جگہ پتہ چلتا ہے کہ اسپین کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے. عجیب و غریب یہ تاریخ ہے کہ اسپین سے یا لوگ وہاں گئے ہیں یا یہاں کے لوگ وہاں گئے ہیں، لیکن بہرحال قوم عاد جو تھی اس کا آپ سمجھ لیجئے یوں کہ خشک زمین جو شام اور عرب اور جزیرہ نمائے سینا کی خشکی کے راہ سے مصر سے جا کے ملتی ہے. جزیرہ نمائے سینا جو آتا ہے یہ خشکی ہے، یہ آگے جا کر مصر میں ملتا ہے. اس کی حیثیت ایسے ہی ہو گئی تھی جیسے ہمارے ہاں درہ خیبر کی حیثیت کہ درہ خیبر سے جتنی بھی اقوام آئی ہیں پھر انہوں نے آ کے ہندوستان کو تخت و تاراج کیا اور ہندوستان پہ پورے پہ حکومت ہوئی. غوری آئے، غزنوی آئے، دوسرے تیسرے جتنے بھی آئے یہ اس طرف سے آئے تھے. تو مصر کے جو قدیم حملہ آور تھے ان کے لیے بھی یہی راہ تھی، اور اسی زمانے میں انہی علاقوں میں یہ قوم عاد پائی جاتی تھی. اب اللہ تعالی نے ان کے لیے ذکر فرمایا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ اس قوم عاد کو تم دیکھو، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے اس قوم عاد کی طرف بھیجے تھے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام. یہاں پر لفظ یہ فرمایا ہے کہ اخاہم ان کے بھائی. یہ اخ کیوں کہا ہے؟ یہ اخ کہا ہے اصل میں وطنیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ کہ قوم اور وطن ایک ہی تھا، اس لیے وہ ان کے بھائی قرار پائے. مذہب کی بنیاد پہ نہیں کہا. مذہبی اعتبار سے تو پوری دنیا کی تقسیم یہ ہے کہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں. پوری کائنات کی تقسیم مذہب کے اعتبار سے یہ، اور باقی اپنی قومیت کے اعتبار سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی، ان کے بھائی، وطن ایک، قوم ایک ہی باپ دادا کی اولاد، یہ سارا کچھ ہونا ان کی اخوت اور بھائی ہونے کے لیے کافی تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اخ کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے وطن کے تھے، تمہاری جگہ کے تھے، ہم نے انہیں بھیجا ہے تمہارے لیے، ہم نے ان کے لیے بھیجا تھا ان کے وطن میں حضرت ہود علیہ السلام کو. تو اس لیے کبھی کبھی اخوت جو ہے وہ قومی اور ملی بھی ہو جایا کرتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ مذہب کا ہی اعتبار کر دیا جائے. اور یہ وہ چیز تھی جس پہ بہت زیادہ برا منایا تھا، ایک غلط فہمی ہو گئی تھی علامہ اقبال مرحوم کے درمیان اور حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے درمیان. اور اخباری رپورٹر جو ہوتے ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ رپورٹنگ کیسے کر دیتے ہیں. انہیں کوئی خیال تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی لفظ خاص طور پہ استعمال کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ بھی سکیں.
بعض اوقات بولنے والا اس لفظ کو کسی خاص معنی میں استعمال کرتا ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں قومیں جو ہیں اوطان سے بنتی ہیں، یعنی وطن بنیاد بن جاتا ہے قوموں کی. انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے، اور اقبال تک جب یہ چیز پہنچی تو انہیں یہ بڑا برا لگا. انہوں نے کہا حضرت دیوبند حسین احمد، یہ دیوبند کے حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ انہوں نے یہ کیا کہا ہے، اور ممبر پہ بیٹھ کے شیخ الحدیث صاحب یہ کہیں، انہوں نے اس کی مذمت میں اشعار لکھ دیے جو ضرب کلیم کے آخر پہ اب تک پائے جاتے ہیں. اس وقت ایک آدمی تھے طالوت، انہوں نے حضرت کو خط لکھا تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے یہ کہا ہے کہ آج کل کے زمانے میں سیاسیات میں ایسے ہوتا ہے کہ قومیں وطن کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہیں، یعنی حقیقت میں تو قوم کافر اور مسلمان ہے، لیکن آج کل یوں ہونے لگا ہے. اس نے علامہ اقبال کو لکھا کہ حضرت نے یہ خط لکھا ہے، اور حضرت یہ فرماتے ہیں، اور جا کر اقبال کو وہ خط دکھا بھی دیا کہ حضرت یہ کہتے ہیں اور رپورٹنگ غلط ہو گئی ہے. اقبال مرحوم نے انہوں نے بھی رجوع کر لیا. انہوں نے کہا جو اشعار میں نے حضرت کے متعلق لکھ دیے ہیں اور کسی مقامی اخبار میں کہیں شائع ہو گئے ہیں، میں اس سے رجوع کا اعلان کرتا ہوں. چونکہ میرے پاس کوئی مستند ذریعے سے خبر پہلے نہیں پہنچی تھی، اب پہنچی ہے، لہٰذا میں اس سے رجوع کرتا ہوں. تو علامہ اقبال مرحوم نے یہ لکھ دیا. یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور چند دن کے بعد اقبال مرحوم کی وفات ہو گئی. وہ قضیہ بس اتنا ہی تھا. اب لوگوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پہ تنقید کرنے کی خاطر اس ساری تاریخ کو تو بھلا دیا، اور بدنامی آ گئی دیوبند کے اور حضرت کے کھاتے میں کہ وہ تو یہ کہتے تھے جی، وہ تو دو قومی نظریہ اور یہ چیزیں ان کے تو کوئی قائل ہی نہیں تھا. وہ تو یہ کہتے تھے کہ قومیں وطن کی بنیاد پہ بنتی ہیں، ہم سب ہندوستانی ہیں، لہٰذا ہندو ہوں مسلمان ہوں سب ایک ہی قوم. حضرت نے اس کی تردید بھی کر دی، سب کچھ کہہ دیا، مگر جو جھوٹ الزام لگائیں لوگ، اب اس کا کون علاج کرے. یہی چیز سر سید مرحوم نے بھی ایک جگہ لکھی کہ کانگریس میں ہم سب کو داخل ہو جانا چاہیے کیونکہ ہماری قومی جماعت، قوم تو ایک ہی ہے. تو وہ کون سی بنیاد تھی؟ وہ بھی تو وطن کی بنیاد تھی. سر سید کی وہ تحریرات اب تک موجود ہیں، انہیں کوئی نہیں چھیڑتا. اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جس بات کی وضاحت فرما چکے اس کو اب تک چھاپتے ہیں اور گاتے ہیں کہ مولوی حسین احمد اصل میں کانگریسی تھے اور ایسے تھے علیہ باللہ، اور اپنے اعمال برباد کرتے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پہ کھود کرید کر کے اور الزامات لگا کے بڑا اللہ نے مقام رکھا تھا. حضرت کا یہ مقام تھا کہ 17 برس تو انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارے، اور مدینہ منورہ میں رہنے ہی کی وجہ سے انہیں مدنی کہتے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا تھا کہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو حضرت کا معاصر ہو، ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو حضرت کے زمانے میں ہو اور وہ یہ کہے کہ دین میں ان میں کوئی لچک تھی یا کوئی ایسی چیز تھی. ہم نے خود سنا مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت کہتے تھے کہ جس اخلاص کے ساتھ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے گھر میں ہی ٹھہرتے تھے لکھنؤ جب بھی تشریف لاتے تھے، کیونکہ میری ہمشیرہ اور بڑے بھائی حضرت سے ہی بیعت تھے، اور جب بھی ہمارے گھر میں آتے تھے. لکھا ہے، یہ خود حضرت نے لکھ بھی دیا ایک جگہ، کاروان زندگی جو لکھا ہے اپنی سوانے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت کے آنے سے خاص برکت محسوس ہوتی تھی. اور پھر حضرت خود بھی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ ہم نے دیکھا جس جوش اور جذبے سے وہ ہندوستان کے حق میں بولتے تھے اور آزادی کے حق میں بولتے تھے اور کہتے تھے کہ اس ملک کو تقسیم نہ کرو، اسی محبت، اخلاص اور جوش اور جذبے سے تہجد بھی پڑھتے. وہ بھی اللہ کے لیے تھا، یہ بھی اللہ کے لیے تھا. تو یہ بڑے لوگ تھے. بس غلطی یہ ان لوگوں نے پکڑ لی جو ان کے نزدیک غلطی تھی، مسلم لیگ. اور مسلم لیگ نے کہا کہ جی بس یہ سارے مولوی جو کانگریس میں چلے گئے یہ تو ہندوؤں کے ہاتھ بک گئے. یہ ہو گیا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پہ الزام لگاتے رہے کہ حضرت جو تھے وہ ہندوؤں نے خرید لیا تھا. کئی بیچارے سادہ لوگ مسلمان مولوی بھی اس میں آ گئے، کہتے تھے صاحب ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نہرو اور گاندھی جی یہ نوٹوں سے بھری ہوئی بوریاں چھوڑ جاتے تھے اور مولوی حسین احمد صاحب گھسیٹ کے اپنے گھر لے جاتے تھے. حضرت سے کون کہتا کہ حضرت پیسے ایسے نہیں دیے جاتے.
یہ خود جو جملہ ہے نا یہی بتاتا ہے کہ کچھ بھی ایسی بات نہیں تھی. اور ہم تو 100 باتوں کی ایک بات سوچتے ہیں کہ انگریز جو حقیقت میں بادشاہ تھا، اور بادشاہ تھا لوگوں کو خریدنے اور بیچنے کا، قوموں کو خریدنے بیچنے کا، سوداگری اب تک انگریزوں کی وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو نہیں خرید سکا اور ہندوؤں نے خرید لیا. سبحان اللہ. ایسی بےہودہ بات کرتے ہیں کہ ہندوؤں نے خرید لیا اور حضرت کو انگریز نہیں خرید سکے. ایسی فضول باتیں کرتے ہیں. اللہ نے ہر طرح کا علم دیا تھا، حدیث کا، تفسیر کا، اصول کا، سیاسیات کا، اور سب سے بڑی چیز جو ان کا تقویٰ تھا اور تعلق مع اللہ تھا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی، اتنی بڑی چیز تھی. مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ جو انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور ہمارے ملک میں ان کا کوئی کارنامہ بھی نہ ہوتا تو ان پر اللہ کا ایک ہی یہ فضل کافی تھا کہ ان کی سرکردگی میں تحریک چلی اور قادیانیوں کو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے کافر قرار دیا. یہ ایک ہی تحریک ان کی کافی تھی. اور وہاں سید یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ جہاں نے تھوڑی بہت ذرا سا پڑھنے کے نام سے گئے تھے، جامعہ مدنیہ میں آئے لاہور میں، اور انہوں نے سب کے سامنے کہا، انہوں نے کہا مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. اتنا بڑا جملہ انہوں نے ان کے متعلق کہا کہ وہ اس پائے اور اس مقام کے آدمی تھے. اور کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو دیندار ہو ان کی زندگی میں اور ان کی مخالفت کرے کہ یہ آدمی کچھ معاملہ علیہ باللہ دین کے معاملے میں ایسے. ہمیشہ اللہ کے ساتھ تعلق رہا. ان لوگوں کو بدنام کرتے ہیں اب قومیت کی وجہ سے. یہ آیت نہیں دیکھتے اللہ نے کس کو کس کا بھائی قرار دیا ہے. اخاہم ہودا، ان کے بھائی تھے کون؟ ہود علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اخوت کس بنیاد پہ ہے؟ مذہب کی بنیاد پہ تو ہو نہیں سکتی. ہود علیہ السلام مسلمان تھے، اخاہم ان کی قوم والے کافر تھے. کفر اسلام کی بحث تھوڑی ہی ہے. یہ تو اشتراک ہے یہاں وطنیت کا. یہ تو اشتراک ہے یہاں وطنیت کا کہ وطن ایک تھا سب کا، قومیت کا کہ قوم ایک تھی سب کی. بس اتنی بات تھی. ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے یہ کہا. ایک صاحب نے ایک بزرگ تھے حضرت رائے پوری رحمت اللہ سے غالباً ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کے ہاں یہ کانگریس والے سارے آتے ہیں تو آپ ذرا انہیں روک دیا کریں، اور مولوی ابوالکلام آزاد کا تو حال بہت ہی برا ہے. تو وہ تو دلی میں فلاں ہوٹل میں شراب پیتے تھے. کوئی ایک گالی ایسی نہیں رہی، الف با تا سا جیم سے شروع کرے نا، کوئی ایک گالی ایسی نہیں ہے جس مسلمان قوم نے اس آدمی کو نہ دی ہو. اور وہ پھر بھی بڑا دماغ تھا. آخری لمحے تک مسلمانوں کے کام، مسلمانوں کی قومیت، مسلمان کسی طرح بچ جائیں، لوگوں کو وہاں سے بھیجتے رہے پاکستان، اور فرمایا جاؤ اس ملک کو ترقی دو. کسی نے کہا پاکستان کا بننا سانحہ ہوا، فرمایا اگر یہ ٹوٹ گیا یا اس سے کچھ ہو گیا تو یہ اس سے بڑا سانحہ ہو جائے گا اس صدی میں مسلمانوں کا، اس لیے اب بن گئی ہے سلطنت، اسے مضبوط کر. اس نے کہا اتنی گالیاں قوم دیتی رہی. حضرت سے اس نے کہا کہ حضرت وہ تو دلی میں فلاں ہوٹل میں شراب پیتے تھے. حضرت نے فرمایا ایسے ہی تم نے کہیں سے سن لیا ہوگا اور فضول بات نہیں کرتے. اس کا حضرت سچ بتاؤں اب آپ کے آ کے توبہ کر لیا ہے، خود میرے ساتھ اس ہوٹل میں بیٹھ کے شراب. ان کا بالکل اب تو پکی بات ہے بالکل نہیں پیتے تھے، یہ سب جھوٹ. اور فرمایا کہ ارے اس نے شراب پینی ہوتی تو نہرو کے ساتھ بیٹھتا، پٹیل کے ساتھ بیٹھتا، تجھ جیسے کے ساتھ بیٹھ کے وہ شراب پیتا. یہی حال کہ جھوٹ ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ لوگ نیک نیتوں کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کے ہاں پہنچ گئے. مسلمانوں کی اچھائیوں میں ساری زندگی کام کر کر کے پہنچ گئے، اور اب تک بر صغیر کے مسلمان معاف نہیں کرتے، ہندوستانی بھی اور پاکستانی بھی، دونوں جگہ. انہیں قدر ہی نہیں کہ کتنی بڑی چیزیں آئیں اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی عاد اخاہم ہود، ہم نے اس قوم کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو.
تورات میں عابر یا عبر کے نام سے جو آئے ہیں نا نبی، غالباً یہ حضرت ہود علیہ السلام، عابر جو ہے گزرنے والا، عبر جو عبور کرے، غالباً وہ جو ہیں حضرت ہود علیہ السلام ہی کا تذکرہ وہاں پر آیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ یہاں فرما دیا کہ ہم نے انہیں بھیجا تھا ان کی قوم جو تھی ان کی طرف، اور حضرت ہود علیہ السلام کا معاملہ عاد کی قوم کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا میری قوم والو عبادت کرو اللہ کی، مالکم نہیں ہے من الہ کوئی بھی خدا غیرہ اس کے علاوہ کوئی بھی خدا تمہارا نہیں ہے، افلا تتقون کیا تم لوگ اس بات سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تمہیں خیال نہیں آتا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم جو تھی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ شرک شروع ہو گیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور یہ ایسا مشترکہ جملہ ہے کہ مالکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی الہ نہیں ہے، یہ ایسا جملہ ہے جو تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام آپ دیکھیں تو لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کی قدرت رکھتا ہو، اور اللہ کے علاوہ تمہارا صاحب کوئی نہیں، افلا تتقون کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا؟ یعنی شرک ایسی چیز ہے کہ اس پہ اللہ سے ڈرو، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ اپنے فضل سے دھو دیتا ہے، لیکن شرک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے عذاب آ جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک اصول بیان کیا ہے، اور شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ کے عذاب کا اصول قرآن پاک کی تلاوت سے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوموں پر عذاب اس وقت آیا کرتا ہے جب دو چیزیں جمع ہو جائیں، ایک شرک اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اتنا بڑا گناہ جو اللہ کو شدید طور پر ناپسند ہو، اور اس میں حقوق العباد کی تلفی ہوتی ہو، حقوق العباد ختم ہو جاتے ہوں، تو یہ دو گناہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر خدا کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔